الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالی ہی کے مملوک اور اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے اور آخرت میں ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر بندہ یہ ورد اپنی زبان پر رکھ لے، یہ ورد کرنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا، اور فرمایا دنیا کے اندر جب وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، مصیبت کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے اس کا اجر جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ بندہ دنیا کے اندر جیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بندے کی فطرت پر کچھ اعمال کی جزا عطا فرمائے گا۔ بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نے اس کی حق تلفی کر دی، تو بندہ کہتا ہے جا یار تجھے معاف کیا۔ کسی نے قرض دینا تھا تو قرض کی صورت میں اگلا مجبور ہے تو کہتا ہے جا تجھے معاف کیا، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کے دکھ دینے پر صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائے گا جیسا اس نے دنیا کے اندر کسی انسان کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہم اگر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، ہم کسی کے دکھ دینے پر، کسی کی تکلیف پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ آخرت میں ایسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ احادیث میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 5 فضائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بہتر تھے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا
اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ کوئی پرانی مصیبت یاد کر کے روتا ہے۔ اکثر ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں جن سے پیار محبت ہوتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی یاد آ جاتی ہے، کسی موقع پر ان کی یاد آ جاتی ہے تو بندہ دوبارہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے کہ یا اللہ تیری طرف سے آیا اور تیری طرف لوٹ کر چلا گیا، میں اس پر تیری رضا پر صبر کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ پہلے دن مصیبت آنے پر جس طرح اس نے صبر کیا ہے اسی طرح آج بھی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی جب اسے مصیبت یاد آئی، پرانی مصیبتیں ہیں 10 سال پہلے کی، آج اسے یاد آئی، اس نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالی پہلے دن کی طرح ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمایا جی ہاں، اور ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت اور اس پر اجر ہے۔ تو بجلی چلی جائے تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن جاتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو پرانے جو بزرگ ہوتے تھے ہمارے بوڑھے گاؤں کے، وہ بجلی چلی جائے یا ہوا تیز چل جائے یا آسمانی بجل جو ہوتی ہے وہ گرجے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے جب بندہ مر جائے یہ تو اس وقت پڑھتے ہیں تو یہ خام خواہ ہر جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اب کتابوں میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پرانے بزرگ جو تھے وہ صحیح پڑھتے تھے، ان کی باتیں ٹھیک ہوتی تھی۔ تو ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو یہ ورد آپ بھی یاد کر لیں، آسان سا کلمہ ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تکلیف ہو، پریشانی ہو تو یہ ورد کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ کی اگر کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا اگر آپ یہ ورد کر لیں گے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا ربط اگر آپ قائم رکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم نے آج اگر 10 منٹ کا 15 منٹ کا درس سنا تو سارے کا سارا درس ہمیں حفظ ہو جائے، بلکہ آپ ذہن یہ بنا کے بیٹھ لیں کہ آج میں نے ایک بات سیکھنی ہے، ایک بات سیکھنی ہے، وہ یاد رکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے کسی بھی علم کی مجلس میں تو علم حاصل بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی ہوگا۔ ٹھیک، اگر ہم کہیں کہ اتنا لمبا درس ہوا یا اتنی لمبی تقریر ہوئی، ہم نے سنی، کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ پوری تقریر مجھے زبانی یاد ہو جائے، جو بیان کیا ہے سارا یاد ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں قرآن کریم ہم سیکھتے ہیں، یہاں درس قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو روز کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اگر بجلی بھی چلی جائے تو اس پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ تو میں نے تو یہ بات پہلی بار سنی ہے، شاید کہیں پہلے پڑھا ہوگا کتابوں میں، لیکن آج میرے ذہن میں یہ پہلی بار بات آ رہی ہے۔ تو یقیناً آپ سب کو بھی آج ہی پتہ چل رہی ہوگی۔ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی بندہ مر جائے تو تب پڑھتے ہیں، لیکن آج درس قرآن سنا تو پتہ چلا کہ ہر مصیبت پر یہ پڑھ سکتے ہیں، ہر تکلیف پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم درس قرآن کے ساتھ اپنا ربط اگر قائم رکھیں گے، اس سے محبت کریں گے، ذوق رکھیں گے، شوق رکھیں گے، اگرچہ پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس محبت کی وجہ سے ہمیں ہمارے دلوں کو اس قرآن کے نور سے روشن فرما دے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر اب دنیا کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم قرآن روز سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا قرآن کو دیکھتے رہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ اب
میرا ایک دوست ہے، اس نے حالانکہ عام ہوتا ہے کہ روٹین کے اندر بندہ لو میرج کرتا ہے، شادی تو کہتے ہیں کہ پیار محبت کی شادی ہے، یہ رشتہ مضبوط ہے، لیکن میرا ایک دوست ہے اس کی ارینج میرج ہو گئی، یعنی ماں باپ نے اس کی شادی کروائی، حالانکہ وہ لڑکی اس کو پسند نہیں تھی، تو ماں باپ نے بولا تو اس نے ہاں کر دی۔ اب کچھ عرصے کے بعد میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اب لڑکی پسند ہے، محبت ہو گئی ہے، اب خوش رہ رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ اب بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، یعنی ہمارے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کی بات کو ماننا۔ تو وہ کیسے ہوا کہ ہر روز ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ہم نے جان لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک چیز کے ساتھ بندہ اپنا رابطہ قائم رکھے، اس کے ساتھ روز کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اپنا سلسلہ جاری رکھے، تو پھر اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے ساتھ، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، ایسی دنیا کے اندر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ اچھا، اب ہم یہ سارے کام اگر نہیں کر سکتے، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل اگر نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھے، جو پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے وہ کرے، جو نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے؟ اس کو دیکھتا رہے۔ دیکھنا بھی تو ثواب ہے، شاید اس دیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قرآن کے نور سے روشن کر سکے۔ جو جس کی زبان نہیں ہے، جو پڑھ نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ انگلی لگا کر، انگلی اس پر لگاتا رہے، لائنوں پر لگاتا رہے اور دیکھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اب سن نہیں سکتا وہ اس کو دیکھتا رہے، وہ صرف دیکھتا رہے۔ جو دیکھ نہیں سکتا وہ کسی سے سنتا رہے، روز سن کر کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں روز آتا رہے گا۔ میری ایک پھپھو ہیں، وہ نابینی ہے، عرصے دراز سے نابینی ہے، تو اکیلی رہتی ہیں کمرے میں، تو ہر وقت ان کے پاس ایک ٹیپ رکھی ہوئی ہے، انہوں نے قرآن پاک اس میں ریکارڈ ہے، تقریباً وہ 40 سے 45 سال ان کو ہو گئے، ہر روز وہ صبح قرآن پاک سنتی ہیں۔ تو اب ان کو اتنا قرآن پاک کے معنی، اتنے مطلب اور اتنے واقعات ان کو یاد ہیں جتنے میں 9 سال میں پڑھ کے مجھے یاد نہیں ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، وہ ایسی باتیں، ایسی قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں کہ مجھے بھی ذہن میں نہیں ہوتی۔ تو یہ سننے سے علم کے، آپ کو درس شروع ہوا تو بتایا تھا، علم سیکھنے کے بہت سارے طریقے، سن کر بھی علم سیکھا جا سکتا ہے، پڑھ کر بھی علم سیکھا جا سکتا ہے، دیکھ کر بھی علم سیکھا جا سکتا ہے۔ علم کے بہت سارے سیکھنے کے طریقے ہیں۔ تو اگر ہم اتنے آسانیاں نہیں ہیں کہ ہم ان سارے طریقوں سے علم سیکھ سکیں، تو جس طرح ہمیں آسانی ہو، اب درس قرآن ہے، روز ہم یہ نیت کر کے آ جائیں کہ آج ہم نے ایک بات درس سے سیکھنی ہے، تو مہینے میں 30 باتیں ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ہمیں علم کا ایک خزینہ انشاءاللہ ہم جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچیں گے، جس کو ہم دیکھیں گے، جس کو سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور ہمارے دل میں اتارتا رہے گا۔ قرآن نور ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نور ہمارے دل میں اتارتا رہے گا، تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہمارا دل روشن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں درس قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور علم کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔